شک جو ہے نا وہ یقین کو جو ہے نا وہ نہیں کرتا، ختم نہیں کرتا۔ یقینی بات یہ ہے کہ جگہ پاک ہے اور شک ہے کہ ناپاک ہے، جب تک کہ یقین نہ ہو یہ ناپاک ہے اس وقت تک وہ یقینی بات ختم نہیں ہوتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے سورہ الرعد کی آیت نمبر 18 تک ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے، اور آیت نمبر 19 سے انشاءاللہ آج ہمارے سبق کا آغاز ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب افمن یعلم، تو پس جو کوئی جانتا ہے، انما انزل الیک من ربک الحق، کہ یقیناً جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے، کمن ہوا اعمیٰ، کیا وہ اس جیسا ہے جو اندھا ہے، انما یتذکر اولو الالباب، یقیناً نصیحت پکڑتے ہیں عقلوں والے، الذین یوفون بعہد اللہ، یہ وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ کیے گئے عہد کو پورا کرتے ہیں، وفا کرتے ہیں، ولا ینقضون المیثاق، اور پختہ وعدے کو توڑتے نہیں، والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور وہ لوگ جو جوڑتے ہیں اس چیز کو جس کو اللہ نے حکم دیا ہے جوڑنے کا، ویخشون ربہم، اور اپنے رب سے خشیت اختیار کرتے ہیں، ویخافون سوء الحساب، اور برے حساب سے ڈرتے ہیں۔ فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ رب العزت کی بات کو قبول کرتے ہیں ان کے لیے بھلائی ہے، خیر ہے، اچھائی ہے، اور وہ لوگ جو اللہ رب العزت کی بات کو قبول نہیں کرتے وہ قیامت کے روز جو کچھ زمین میں ہے اور اس جتنا مزید بھی ان کے پاس ہو تو فدیہ دینے کو تیار ہوں گے تاکہ ان کی جان چھوٹ جائے، لیکن ان کے لیے برا حساب ہے اور جہنم ان کا ٹھکانہ ہے اور بڑی بری جگہ ہے۔ اب فرمایا کہ وہ بندہ جو اس بات کا علم رکھتا ہے کہ آپ کی رب کی طرف سے آپ پر جو کچھ نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے۔ حق ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ایک تو یہ کہ آپ کے رب کی طرف سے حقیقت میں آپ کے پاس پیغام آیا ہے، یہ پیغام مبنی بر حق ہے، یعنی حقیقت ہے، یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، کہانی نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ جیسے مشرکین کہتے تھے کہ یہ تو اساطیر الاولین ہیں، پچھلوں کی گھڑی ہوئی کہانیاں، کس سے کہانیاں ہیں، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، یہ مبنی بر حق ہے کہ آپ پر اللہ کی طرف سے وحی آتی، اور یہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت تک پہنچائی ہے من وعن، جیسے اللہ رب العزت نے آپ کو جو کچھ بتلایا ویسے ویسے آپ نے امت کو سکھلا دی۔ دوسری بات یہ کہ اس کے اندر جو کچھ ہے وہ بھی مبنی بر حق ہے،
یعنی حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے والے دلائل اور زندگی گزارنے کے جو اصول ہیں، نظریاتی چیزیں بھی اور عملی چیزیں بھی، یہ ساری کی ساری مبنی بر حق۔ عقیدہ بھی حق ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے انبیاء ہیں، فرشتے ہیں اور کتابیں نازل کی ہیں اللہ نے، تقدیر ہے اچھی بری، اور آخرت کے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا ہے، یہ ساری باتیں مبنی بر حق ہیں۔ جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، یہ بھی حق۔ اور اسی طرح جو کچھ ہمیں عمل کرنے کو کہا گیا ہے، جس جس چیز سے رکنے کو کہا گیا ہے، اور جو گناہوں کی یا جرائم کی سزائیں مقرر کی گئی ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں حق پر مبنی ہیں، ان میں سے کچھ بھی ایسا نہیں جو باطل ہو۔ یہ ان لوگوں کا رد ہے جو یہ کہتے ہیں کہ جی دین کے اندر فلاں فلاں چیز اب قابل عمل نہیں، یا دین کو تو مانتے ہیں، اس کی انکار کی جرت نہیں کرتے، لیکن بہت سارے احکامات کو ہینچ پیچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نہیں، جو کچھ اللہ نے آپ کی طرف نازل کیا ہے اس پورے کو مانتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اہل کتاب کو ان کا یہ جرم بتلایا گیا کہ یہ تم کیا کرتے ہو کہ کتاب کی بعض چیزوں پر تو ایمان رکھتے ہو اور بعض کا انکار کر دیتے ہو، اپنی مرضی کا تمہارا ایمان ہے۔ تو والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اہل ایمان تو وہ ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اس لیے پورا جو ہے نا، جو کچھ نازل کیا گیا اس سب پر ایمان رکھنا کہ یہ مبنی بر حق۔ تو وہ شخص کیا برابر ہو سکتا ہے اس شخص کے جو اندھا ہے؟ یہاں پر جاہل کو اندھے سے تعبیر دی گئی ہے۔ یہ جہالت وہ جہالت نہیں ہے کہ پتہ نہیں ہے، بلکہ یہ جہالت کون سی ہے کہ دیکھنے کے باوجود اس کو نہ سیکھنا۔ جس طرح کوئی بندہ دیکھ سکنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، ایسے یہ ایمان کو پرکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ حالانکہ آپ کے پاس جو کچھ آیا ہے وہ سارے کا سارا دکھتا ہے، سمجھ آتا ہے۔ تو یہ جو ہے اندھے، یا پھر اس سے مراد دل کے اندھا ہونا ہے، جس طرح اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں دیگر جگہوں پہ بھی کہا کہ یہ ایسے ہیں کہ گونگے بہرے اندھے ہیں اور ان کے دل ایسے ہیں لا یفقہون بہا، یہ اس سے تفقہ کا سمجھ کا کام نہیں لیتے، اس لیے اللہ نے ان کو اندھا قرار دیا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ دو لوگ برابر نہیں ہو سکتے، یعنی مومن اور کافر یہ برابر نہیں ہو سکتا، مومن اور شک میں پڑا ہوا بندہ یہ برابر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے فرمایا انما یتذکر اولو الالباب، نصیحت تو عقل والے ہی پکڑتے ہیں۔ تو عقل کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے رب کو پہچانے اور اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کرے۔ انسان بڑا پڑھا لکھا ہے، دنیا کے معاملات میں بہت کچھ جانتا ہے اور اس کو دنیا بہت کچھ سمجھتی ہے، لیکن اللہ کو نہیں پہچانتا۔ اللہ رب العزت کے نزدیک اس کی رتی برابر عقل نہیں۔ ابو الحکم کہا جاتا تھا جو ہے نا یہ ابو جہل کو، اور اسلام نے آ کر اس کا نام ابو جہل رکھا، اس لیے کہ عقل تو اس بات کا نام ہے، حکمت تو اس بات کا نام ہے کہ بندہ حق بات کو پہچانے، اور جو تعصب میں آ کر اپنی انا اور تکبر میں آ کر انکار کر دے وہ تو جاہل ہی ہے۔ اس لیے فرمایا عقلوں والوں کو نصیحت جو ہے نا وہ آتی ہے، نصیحت پکڑنے والے عقل والے ہوتے ہیں۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کی کچھ خصوصیات اور صفات ہیں، ان میں سے کچھ آج ہم نے جو آیات پڑھی ہیں اس میں ہیں اور مزید آگے بھی آ رہی ہیں۔ فرمایا الذین یوفون بعہد اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے عہد جو انہوں نے اللہ کے ساتھ کیا ہے اس کی پاسداری کرتے ہیں، اس کے ساتھ وفا کرتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ انسان نے کون سا عہد کیا ہے؟ قرآن نے ہمیں بتلایا کہ اللہ کے ساتھ ہم نے کب عہد کیا تھا۔ اللہ نے فرمایا ہم نے جب آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے عالم ارواح میں ان کی تمام ذریت کو نکالا اور اپنے سامنے پیش کر کے ان سے کہا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قالوا بلا، سب نے کہا کیوں نہیں۔ یہ ایک عہد ہے جو ہم نے عالم ارواح میں اللہ کے ساتھ کیا ہے۔ اس عہد کے اثرات یہ ہیں کہ ہر انسان کے اندر در حقیقت اللہ رب العزت کا ایک تعارف اور حق بات کو قبول کرنے کی ایک روش موجود ہوتی ہے، اس کی فطرت میں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بظاہر وہ لوگ جو ملحد ہیں اور نہیں مانتے کہ کوئی ہے، ان پہ بھی زندگی میں کوئی بڑا مشکل وقت آ جائے اور ہر طرف سے مایوس ہو جائے تو وہ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، یا کوئی بہت بڑی اچیومنٹ مل جائے تو خود بخود ان کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھ جاتا ہے۔ کیوں اٹھ جاتا ہے؟ یہ انسان کے اندر فطرتاً ایک چیز موجود ہے کہ اللہ رب العزت کی ایک ذات ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے جو آسمانوں سے اوپر بلند ہے، اس لیے انسان کے اندر بہرحال اللہ رب العزت نے یہ چیز رکھی ہے اور یہ اللہ کے ساتھ ایک عہد ہے۔ پھر دوسرا عہد کیا ہے؟ جب بندہ دنیا میں آتا ہے اور اس کو دین کی سمجھ آ جاتی ہے اور وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کا اقرار کر لیتا ہے، یہ بھی عہد۔ جب یہ گواہی دی ہے تو ایک عہد کیا ہے اللہ کے ساتھ، اور وہ عہد یہ ہے
کہ میں اب اللہ کی مان کر چلوں گا، اور وہ اس چلنے کا طریقہ کیا ہوگا، وہ محمد الرسول اللہ کی زندگی سے سیکھوں گا کہ جیسے آپ چلے تھے ویسے ہی میں چلوں گا، آپ کی اتباع کرتا رہوں گا اور اللہ رب العزت کے دین کو اپناؤں گا۔ یہ عہد و پیمان ہے۔ اسی لیے ہم سید الاستغفار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کیا سنتے کہ اللہ کے رسول فرمایا کرتے وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، یا اللہ میں نے جو آپ کے ساتھ عہد کیا تھا اور وعدہ کیا تھا اپنی استطاعت کے اوپر کے مطابق میں اس کے اوپر قائم ہوں۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ میں اس عہد و پیمان سے پھر گیا ہوں، بلکہ میں کمزور ہوں، بھول جاتا ہوں، غلطی کر بیٹھتا ہوں، کبھی نفس کے ہاتھوں مجبور ہو جاتا ہوں، لیکن باغی نہیں ہوں۔ تو یہ بنیادی بات ہے کہ بندہ باغی نہ ہو۔ تو یہ ہے الذین یوفون بعہد اللہ، وہ بندے جو اللہ کے عہد کے ساتھ وفا کرتے ہیں۔ پھر ولا ینقضون المیثاق، اور وہ پختہ عہدوں کو، آپس کے میثاقوں کو نہیں توڑتے۔ پہلا عہد اللہ کے ساتھ تھا، اور میثاق جو ہے جو وہ کرتے ہیں آپس میں جو ایک دوسرے کے ساتھ، میثاق کہتے ہیں جس پر اتفاق کر کے آپ پختگی کے ساتھ اس پر کاربند ہو جائیں کہ ہاں یار پختہ کر دیں اس بات کو، میں ایسا کروں گا، میں آئندہ ایسے نہیں کروں گا۔ یہ جو ہم پختہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات طے کرتے ہیں یہ میثاق ہوتا ہے۔ تو آپس کے معاملات میں بھی وہ وعدہ خلافی نہیں کرتے، اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی یہ نشانی بتائی تھی کہ جب وعدہ کرتا ہے اذا وعد اخلف، وہ اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، اس کو کوئی خیال نہیں ہوتا کہ میں نے وعدہ کیا تھا۔ اور اللہ کے بندوں کے ساتھ وعدے کی پاسداری وہی کر سکتا ہے جو حقیقت میں اللہ کے ساتھ عہد و پیمان کی پاسداری کرتا ہو۔ جس کو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد و پیمان کا خیال نہیں، وہ بندوں کے ساتھ کیے ہوئے عہد و پیمان کا کہاں خیال کرے۔ یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رشتہ داری کرنے کا موقع آیا نا کہ جی لڑکے اور لڑکی کا رشتہ کرنا ہے، وہاں پر لڑکے اور لڑکی کو جو مشترکہ نصیحت کی ہے نا، دونوں طرف جو ایک نصیحت کامن ہے وہ یہ ہے کہ دین دیکھو۔ اس لیے کہ جو دین جس کے اندر دین ہوگا اور وہ اللہ کے ساتھ عہد و پیمان پورا کرنے والا ہوگا، وہ تمہارے ساتھ جو عہد و پیمان کر رہا ہے وہ بھی پورا کرے۔ لیکن جس کو اللہ کے ساتھ عہد و پیمان ٹھیک نہیں، وہ تمہارے ساتھ کیوں عہد و پیمان ٹھیک کرے گا؟ اس کو تو جب اپنی مصلحت نظر آئے گی، اپنا کہیں فائدہ نظر آئے گا، وہ بظاہر آپ کے ساتھ وعدہ خلافی کی صورت میں ہو وہ تو کرے گا۔ جب وہ اللہ کے ساتھ وعدہ خلافی کرنے والا ہے تو بندوں کے ساتھ کیوں نہیں کرے گا؟ جو اللہ سے اتنا بے خوف ہے وہ کسی اور سے خوف کیوں کھائے، اس کا خیال کیوں کرے گا؟ اس لیے اس بات کو سمجھیں، اور یہ بڑا ضروری ہے۔ اور آج کل جو بہت مسائل نظر آ رہے ہیں شادیوں میں اور ادھر ادھر، اس میں ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ رشتے کرتے ہوئے اس بات کا کوئی دھیان نہیں، نہ لڑکے والوں کی طرف سے نہ لڑکی والوں کی طرف سے۔ کماتا اچھا ہو، قد کاٹ ٹھیک ہو، رنگ روپ ٹھیک ہو، جہیز ٹھیک مل رہا ہو، باقی ساری چیزیں سوشل جو ایک سٹیٹس ہے وہ صحیح ہو، نماز نہیں بھی پڑھتا تو چلو خیر ہے بعد میں دیکھ لیں گے، بینک کی نوکری کرتا سود کماتا خیر ہے کوئی بات نہیں، بالکل دین سے بے بہرا ہے، فضولیات ہیں اس کی زندگی میں خیر ہے۔ حتیٰ کہ کتنے رشتے ایسے ہیں کہ پتا تھا کہ یہ نشے کا عادی ہے پھر بھی خیر ہے، تو پھر بعد میں سے کیا خیر نکلنی؟ تو اللہ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ عہد بھی وفا کرتے ہیں اور آپس کے عہد بھی توڑتے نہیں۔ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، ان کی ایک اور صفت یہ ہے اس چیز کو جوڑتے جس کا اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا، اور وہ کیا ہے؟ رشتہ داری ہے۔ رشتہ داری ہے، اللہ تعالیٰ نے صلہ رحمی کا حکم دیا ہے، اور اللہ کے رسول نے تو بتلایا ہے کہ صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے صل من قطعک، جو تم سے کاٹے تم اس سے جوڑو۔ تو قرابت داری کو جوڑنا، اور یہ بہت بڑا عمل ہے، اس لیے کہ عموماً انسان رشتہ داروں سے تکلیف برداشت کرتا ہے، اور چونکہ وہ ساتھ ہوتے ہیں مجبور بھی آپ کو کرتے ہیں، بہت سارے اور معاملات بھی کر جاتے ہیں، لیکن ان سے صرف نظر کرنا ہی پڑتا ہے، اور اس لیے کرنا ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ دنیا میں امتحان کے لیے تو آئے ہیں، یہ بھی ایک امتحان ہے، اور قرابت داری ایک امتحان ہی ہے۔ اس لیے عرب عام طور پہ کہتے ہیں الاقارب العقارب، پہلا حمزہ کے ساتھ ہے، دوسرا عین کے ساتھ، اقارب قرابت دار، العقارب عقرب کہتے ہیں بچھو کو۔ وہ عموماً جو ہے نا وہ بچھوؤں کی والا کام کرتے ہیں کہ جیسے ہی موقع ملتا ہے ڈنگ ضرور مارتے، اور ہوتا ہے۔ اب انسان اس میں دو ہی باتیں کر سکتا ہے، نمبر ایک دوسروں کی تکلیف پر صبر کرے اور اللہ کی خاطر ان کے ساتھ جوڑ کر ہی رکھے،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مراتب بتائے ہیں۔ اب یہ بھی نہیں ہے کہ ایک بندہ آپ کو نقصان ہی پہنچا رہا ہے، ساری زندگی نقصان ہی پہنچا رہا ہے، اور آپ جو ہے نا رشتہ داری نبھانے کے مقابلے میں بے وقوف بنتے جا رہے ہیں۔ بے وقوف نہیں بننا، رشتہ داری کو نبھانے کا مطلب یہ ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اپنی رشتہ داریوں کو گیلا رکھو، خاص سلام سے کیوں نہ، یعنی کم از کم مقدار اس کی یہ ہے کہ بندہ کہیں ملاقات ہو تو سلام دعا کرتا رہے، یعنی اس سے بھی نہ جائے کہ قطع تعلق ہی کر دی، سلام دعا بھی نہیں کرتے ایک دوسرے سے، کہیں ملاقات ہو جائے نہیں جاتے، غمی خوشی میں نہیں جاتے، اور وصیتیں کی ہوئی ہیں جی اس کو ہمارے جنازے پہ نہ آنے دینا، ہمارے کسی گھر پہ نہ آنا، ہمارے خوشی میں نہیں آنے دینا، ایک دوسرے کو بلانا بھی نہیں، یہ درست نہیں۔ باقی اگر کوئی بندہ ایسا ہے، حاقد ہے، حسد کرتا ہے، یا کچھ اور کسی بھی وجہ سے وہ آپ کے لیے تکلیف کا سبب بنتا ہے، تو سارا ٹائم ہی جا کر اس کے پاس گھس کے رہنا ہے، یہ بھی نہیں، تھوڑا فاصلہ بندہ کر لے، طریقہ اختیار کرے، لیکن قطع تعلق ہی نہ کرے۔ تو وہ رشتہ داری کے مراتب ہیں، ان حفظ مراتب کا خیال کرے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور ان کی ایک اور صفت یہ ہے وہ اپنے رب کی خشیت اختیار کرو۔ علماء کہتے ہیں خشیت اور خوف میں فرق ہوتا ہے۔ خوف ہوتا ہے صرف ڈر، خشیت ایسا خوف ہوتا ہے جس کے اندر تعظیم غالب ہوتی ہے، یعنی جب آپ کسی کی تعظیم کی بہت عظمت محسوس کر کے اس کا رعب محسوس کرتے ہیں، یہ خشیت ہوتی ہے۔ اور ظاہر بات ہے مومن کے لیے سب سے زیادہ عظمت اللہ کی ہے، اور وہ اللہ کی اس عظمت کو محسوس کرتا ہے تو اللہ کا ایک رعب بھی اس کے اوپر طاری ہوتا ہے۔ اور قرآن تو کہتا ہے کہ اللہ رب العزت کی آیات سن کر ایسا رعب طاری ہوتا ہے، تقشعر منہ جلود الذین آمنوا، جس کی وجہ سے اہل ایمان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کی جلد کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کی جسم میں ایک پھریری پھر جاتی ہے، اور ان کو محسوس ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کا ایک رعب ان کے اوپر طاری ہو گیا ہے۔ تو اس لیے یہ ایک ایمان کی کیفیات میں سے ہے کہ بندے کو اللہ کا ذکر سن کر اس کی عظمت، اس کا جلال، اس کی جنت، اس کی جہنم، آخرت کے واقعات اور اس احوال سن کر جسم میں بھریری پھر جائے، اور وہ اللہ رب العزت کی اس خشیت کو محسوس کرے۔ اور اسی لیے نماز میں جب کھڑا ہو تو وہ اللہ رب العزت کی اس عظمت اور خشیت کے اور اس حاضری کے احساس کے ساتھ کھڑا ہو کہ میں رب کے سامنے کھڑا ہوں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لوگوں میں سے قرب قیامت میں جو سب سے پہلے چیز اٹھ جائے گی وہ نماز کا خشوع ہے، خشوع نہیں رہے، اس لیے کہ توجہ ہی ادھر ہے ادھر ہے۔ اور والعیاذ باللہ کسی نے بڑی صحیح بات کہی تھی کہ ہماری تو نمازیں بھی ایسی ہیں جو استغفار کی مستحق ہیں، کہ ہماری نماز پڑھی ہوئی نماز بھی ایسی ہوتی ہے جس میں استغفار ہی پڑھنا چاہیے، ایسی حالت ہے نماز کی۔ یہ تو اللہ رب العزت کا فضل اور احسان ہو جائے کہ وہ قبول ہو جائے۔ اس لیے خشیت کے ساتھ زندگی گزارنا، اللہ کی عظمت کو محسوس کرنا۔ اور یہ بات اس لیے ضروری ہے کہ بندہ دل میں جس کی عظمت محسوس کرتا ہے اسی کی بات کو وزن دیتا ہے، جس کی دل میں عظمت نہ ہو اس کی بات بھی اسی کی جیسی ہوتی۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کوئی بڑا خاندان کا بڑا باس، علاقے کا بڑا سربراہ، جب وہ کوئی بات کہتا ہے اور کوئی عام بندہ بات کہتا ہے، دونوں کی بات کا ویٹیج علیحدہ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کی عظمت خشیت جب تک دل میں نہیں ہوگی اللہ کی بات کی اہمیت بھی نہیں پیدا ہوگی۔ یہی وجہ ہے کتنے لوگ ہیں آپ دیکھیں، آپ انہیں کہ اللہ کا حکم ہے، کہتا ہے ٹھیک ہے کیا کروں پھر، حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز لگتی ہے تو جس کے اندر خشیت ہے وہ دوڑا دوڑا آتا ہے نا، وہ کہتا ہے اللہ نے بلایا ہے۔ تو جس کے اندر خشیت ہی نہیں، عظمت ہی نہیں اللہ کی اس پکار کی، وہی بیٹھا رہتا ہے، کہتا ہے جی ٹھیک ہے آواز قاری صاحب، یہ تو مولوی کی آواز، اس کو یہ نہیں پتا کہ پکار کس کی جانب سے لگ رہی ہے، حاضری کس کے سامنے دینی ہے، میں کس کے سامنے نہیں حاضر ہو رہا، بلاوے کے باوجود نہیں جا رہا۔ عدالت بلائے تو دوڑا دوڑا جائے کہ توہین عدالت ہو جاتی ہے، اللہ بلائے تو نہ جائے، اس کے دل میں اللہ کی عظمت ہے؟ کیسی بات، بے وقوفی والی بات، یہ اللہ کی عظمت نہ ہونے کی نشانیاں۔ اس لیے فرما وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، وہ اپنے رب کی خشیت اختیار کرتے ہیں، وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اس خشیت کے باوجود، اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود برے حساب سے ڈرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ تھوڑے سے یہ عمل کیے چوڑے ہو گئے، ہم تو بڑے کمال جی 5 وقت نماز ساری پڑھتے ہیں، تسی دین دے ٹھیکیدار نہ بنو، سانو پتا ہے۔ کسی کو بات سمجھاؤ، آج کل تو یہ لفظ آتا ہے آگے سے، آپ کو کس نے کہا دین کے ٹھیکیدار بنے، ہم خود مسلمان ہیں، آپ نے ہمیں کیا سمجھا ہوا ہے؟ ہم نے تو آپ کو کچھ نہیں سمجھا ہوا، ہم تو آپ کو ایک مسلمان سمجھ کے خیر خواہی کے جذبے کے تحت سمجھا رہے ہیں، جو کچھ سمجھا ہوا آپ نے سمجھا ہوا ہے، اور اسی لیے اصلاح کرنے کے بجائے وہ مزید تکبر کی سٹیج پر جا رہے ہیں۔ اہل ایمان وہ ہیں
جو اللہ رب العزت کے سامنے برے حساب سے، حساب کے وقت کی پکڑ سے ڈرتے ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اپنے نفس کو خواہشات کے پیچھے چلنے سے بچاتا رہا، روکتا رہا، یہ ہے جو کامیاب ہے۔ اللہ ہمیں ان کامیاب لوگوں میں سے کر دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔